حضرت زید جو تھے یہ بھی امام زین العابدین کے بیٹے تھے. ان کی والدہ کا نام ہے حورا. 3 نام آئے ہیں، اختلاف ہے ان کی والدہ کے نام کو لے کر. ایک نام حورا آیا ہے، دوسرا نام ایک حوریہ آیا ہے، اور تیسرا نام جیدہ آیا ہے. ان کا تعلق یہ ہے کہ کنیز تھی یہ حورا. حورا پہ زیادہ اتفاق کیا ہے لوگوں نے کہ حورا زیادہ صحیح ہے. یہ کنیز تھی اور بہت عبادت گزار تھی یہ. تو جس آقا کے خدمت میں رہتی تھی یہ کنیز، کم سنی کا عالم تھا لیکن کم سنی میں ہی بڑی عبادت گزار تھی. تو اس کی عبادت کے چرچے کوفہ میں بڑے ہوتے تھے. یہاں تک کہ مختار ثقفی جو تھا، جس نے امام حسین کی قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کیا، جس وقت یہ قاتلان حسین سے بدلہ لے رہا تھا تو حورا جو کنیز تھی کوفہ کے ایک تاجر کے پاس، اس کا چرچا اس کے کانوں تک پہنچا کہ بھائی یہ کنیز جو ہمہ وقت عبادت میں رہتی، مشغول رہتی ہے، اور ہے بڑی حسین و جمیل، مگر نہ اس کو اپنے حسن پہ ناز ہے اور نہ وہ اپنی اہمیت سمجھتی ہے، بس عبادت الہی میں مشغول رہتی ہے. تو اس نے تاجر سے، مختار ثقفی نے رابطہ قائم کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد اس سے کہا کہ کنیز کو میرے ہاتھ فروخت کر دے. تو پہلے تو تاجر نے انکار کیا، تو اس نے پھر لالچ دیا، اور بات جو ہے 10,000 درہم سے شروع ہو کر 30,000 درہم تک پہنچی. 30,000 درہم اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتے تھے. جب رقم کا اضافہ ہوا تو بہرحال تاجر نے اس کے ہاتھ میں اس کنیز کو، حورا کو فروخت کر دیا. اور اس نے کہ امام زین العابدین میری طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی تائید سے مجھے نواز دے، اس لالچ پہ اس نے حورا کو امام زین العابدین کی طرف مدینے میں بھیج دیا. ساتھ میں کچھ اور ہدیہ وغیرہ بھیجا اور کہا کہ حضور میری طرف سے بطور تحفہ اور ہدیہ یہ کنیز حورا کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں. تو بہرحال امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حورا کی زہد و تقوی اور پرہیزگاری کے بہت واقعات سنے تھے، خبریں ان تک بھی تھی. آپ نے کہا کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسی نیک سیرت خاتون کو میں کنیز بنا کے رکھوں. چنانچہ آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح فرما لیا، اور ان سے حضرت امام زید پیدا ہوئے. یہ حضرت زید کا معاملہ ہے. 80 ہجری میں حضرت امام زید کی پیدائش ہوئی، اور حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے حلیف القرآن. یہ حلیف القرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ماں کی صفت آئی تھی، کیونکہ ماں والدہ بھی بڑی عبادت گزار تھی حورا. ان میں وہ صفت آئی کہ ہمہ وقت 24 گھنٹے قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے. قرآن پڑھنے کا بڑا شغف تھا ان کو. جہاں تھوڑی سی فرصت ملی کہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور اتنے بہترین اور مخصوص انداز میں قرأت کرتے تھے کہ جو بھی ان کی قرأت کو سنتا تھا وہ جھومنے لگتا تھا. ایک قرأت پر مہارت تھی حضرت زید کو. لیکن ساتھ میں یہ کہ عابد و زاہد تھے. ظاہر ہے کہ امام زین العابدین کی اولاد تھے تو خون کا اثر تو آئیں گا، والد سے عبادت، تقوی سب آیا تھا، مگر جذباتی بھی بہت تھے. صبر و تحمل زیادہ ان میں تھا نہیں، اور بہت جلدی آپ جذبات میں اور غصے میں آ جاتے تھے. لوگوں نے اسی کا فائدہ اٹھایا، اور اہل کوفہ نے دیکھا کہ امام زین العابدین تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں، اور امام باقر بھی اپنے والد امام زین العابدین کے نقش قدم پر ہے کہ بھائی وہ بھی حکومت کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے. انہیں نظر آیا کہ بھائی اس تعلق سے کہ شیعان علی کی حکومت کو قائم کیا جائے، برپا کیا جائے، اس کے لیے حضرت زید کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. تو اہل کوفہ نے پھر خطوط لکھنے شروع کیے. بالکل وہی کہانی دہرائی گئی جو امام حسین کے ساتھ کی گئی تھی. اب چونکہ حضرت زید اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے کربلا کے واقعات کے ٹائم، کیونکہ 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 61 ہجری میں کربلا ہوئی. واقع کربلا کے 19 سال بعد ان کی تو پیدائش ہوئی ہے. تو واقعات کربلا میں جو کچھ گزرا تھا، جو غداریاں کوفہ میں ہوئی تھی، اس سے پوری طرح واقف نہیں تھے، تجربہ نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اہل کوفہ نے بڑے فریب کے خطوط لکھے، اور اس میں اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے رہے کہ بنو امیہ ہم پہ بڑے ظلم کرتے ہیں. جہاں معلوم ہو جاتا بنو امیہ کو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم زین العابدین کے طرفدار ہیں، تو بلا وجہ ہمیں قید کر دیا جاتا ہے، ہمیں کوڑے مارے جاتے ہیں، ہماری پراپرٹیاں ضبط ہو جاتی ہے. آئے دن ان کے پاس خطوط آنے لگے، اور لوگوں نے فرضی قصے بنا کر حضرت زید کے پاس کہ بھائی یہ مظلوموں کی فریاد سن کر اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ میں حکومت وقت کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں. جب مسلسل خطوط آئے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت باقر سے مشورہ کیا. تو امام باقر نے کہا کہ اہل کوفہ فریبی ہے، اے میرے بھائی میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کے فریب میں مت آؤ. حالانکہ پیشن گویاں تھی، ان کو معلوم تھا کوئی چیز چھپی نہیں تھی کہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے. لیکن حکمت کے تحت پھر بھی ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں حکومت کے خلاف تو نہیں لڑتا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں شام جاؤں اور شام جا کے ہشام ابن عبد الملک سے ملوں. اس وقت خلیفہ ہشام ابن عبد الملک تھا.
میں اس سے ملوں اور اس کے سامنے باتیں رکھوں کہ جب تو خلیفہ ہے تو ایک نگاہ سے سب کو دیکھ، تو مولا علی کے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتا ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ اس کے لیے بھی حضرت امام باقر نے منع کیا، لیکن یہ نہیں مانے، اور یہ باضابطہ مدینے سے نکل کر ملک شام سفر کرتے ہوئے ہشام ابن عبد الملک کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب دربار میں پہنچے تو انہیں لگا کہ بھائی میں اولاد علی میں سے ہوں تو شاید یہ میرا احترام کریں گا، لیکن یہ تو بدبختہ مروان کی اولاد تھا، تو کہاں یہ اہل بیت کا احترام کرے۔ جب دربار میں رسائی ہوئی اور پہنچے تو اس نے بڑی بدتمیزی سے حضرت زید سے گفتگو کی۔ حضرت زید چونکہ تھوڑے سے جذباتی اور غصے کے تیز تھے، تو انہوں نے بھی جس طرح سے اس نے گفتگو کی، انہوں نے وہی انداز اختیار کر کے بھرے دربار میں اس کے ساتھ اسی انداز میں گفتگو کی۔ ہشام ابن عبد الملک اسی وقت ان کا دشمن ہو گیا۔ بہرحال بڑی تلخلامی ہوئی، اور یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ نوبت یہ آ گئی تلخلامی کی بنیاد پر کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہشام یا تو حضرت زید کو قتل نہ کروا دے یا قید نہ کروا دے۔ اتنے اس گفتگو سے اتنے نالا ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ عہد کر لیا کہ میں اب مدینہ لوٹنے کے بجائے کوفہ جاؤں گا اور اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید جو ہے وہ کوفہ آ گئے، اور آپ نے کہا کہ میں حکومت وقت کے خلاف، ظالم و جابر حاکم کے خلاف میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہی تو چاہتے تھے، ہمارے سر پر کوئی امام کا سایہ نہیں ہے، آپ خاندان نبوت کے فرد ہیں، اور جب آپ امامت کرنے کے لیے تیار ہے، ہماری قیادت کے لیے تیار ہے، تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی کہ حضرت زید کوفہ چلے گئے ہیں مدینہ آنے کی بجائے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں بھتیجے ہوتے ہیں آپ کے، یہ باضابطہ کوفہ پہنچے چچا کو سمجھانے کے لیے، اور سمجھا کے کہا کہ اے چچا جان، کیا اہل کوفہ کے بارے میں آپ کو کچھ خبر نہیں ہے؟ کیا آپ نے اپنے والد امام زین العابدین سے کوفہ کے بارے میں کچھ سنا نہیں ہے؟ ان کا ہرگز اعتبار مت کیجئے، یقیناً انہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو دھوکہ ہی دیا ہے۔ لیکن ان کے سمجھانے کے باوجود بھی حضرت زید مانے نہیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ قسمیں کھا رہے۔ اچھا، کوفیوں کی عادت ہوتی تھی کہ قسمیں کھاتے تھے اور قرآنوں کو ہاتھ میں لے کے حلف اٹھاتے تھے۔ آج بھی یہ بڑی محبت کے لیے قسمیں کھانے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ فرقہ ہے ہی ایسی، باتیں ایسا کریں گے کہ ایسا لگے ان سے بڑا چاہنے والا ہی نہیں ہے بھائی کوئی۔ دعوے بڑے بڑے ہیں، ان کے دعوے کے فریب میں حضرت زید آ گئے، کہا کہ یہ تو حلف اٹھاتے ہیں، قرآن کو اٹھا کے کوئی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی حلف لے کر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ تو مسلسل بڑی بڑی تعدادوں میں وفد کی شکل میں آتے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کو بھی قبول نہیں کیا، اور چند ہی دنوں میں حضرت امام زید کے ہاتھ پر 50,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ اب اتنی بڑی تعداد میں جب لوگوں نے بیعت کی تو ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اس بار تو غداری نہیں کریں گے، اس بار یہ وفا کریں گے، اور پھر یہ قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بار تو ہم اس لیے وفا کریں گے کہ جو پچھلی ہمارے آبا اور اجداد نے غداری کی آپ کے آبا اور اجداد سے، اس کی تلافی اور اس کا ازالہ یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ تو حضرت زید کو یقین ہو گیا صاحب، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی اس وقت کوفہ میں مقیم تھے، ان کی بھی پیدائش 80 ہجری ہے، بالکل ہم عمر ہے، امام اعظم سے رابطہ تھے۔ تو یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو انہوں نے خط لکھا اور قاصد بھیجا کہ اے نعمان، اے ابو حنیفہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیجئے۔ تو امام ابو حنیفہ بہت دور اندیش تھے، دانش مند تھے، ظاہر ہے وقت کے بہت بڑے امام تھے، اور بہت بصارت تھی، اللہ نے بڑی بصارت سے نوازا تھا امام اعظم کو۔ آپ نے بہت مال اور اسباب ان کی خدمت میں بھیجا، کہا کہ اے ابن رسول اللہ، یہ میری طرف سے آپ مال قبول کیجئے، اور اگر اس میں کمی محسوس ہو تو میں اور مال دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں تک آپ یہ چاہتے کہ میں آپ کا ساتھ دوں تو میں اس کے لیے معذرت طلب کرتا ہوں، اس لیے کہ کوفہ کو باخدا جتنا میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ کوفہ ہمیشہ سے دغا بازوں کا ملک شہر رہا ہے، اور دغا بازی کوفہ کی فطرت ثانیہ رہی ہے۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ نے، راوی کہتے ہیں اور تاریخوں میں آیا ہے کہ مال و اسباب سے تو مدد کی، لیکن خود اپنے شاگردوں کے ساتھ یا خود بنفس نفیس حضرت زید کے ساتھ آپ نہیں ساتھ شامل ہوئے۔ بہرحال جب 50,000 لوگوں نے کوفہ کے وہ کر لی تو امام جعفر صادق نے دیکھا کہ بھائی چچا تو مان نہیں رہے، تو آپ نے پھر مسجد میں خطبہ دیا امام جعفر صادق نے، اور وہ خطبے کے الفاظ میں جو روایت بیان کر رہا ہوں، یہ حالانکہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ہے، البدایہ میں ہے، تاریخ تبری میں ہے، الکامل ابن الاسیر میں ہے، لیکن اگر ہم اپنے گھر کی بات کریں گے تو پھر لوگوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو جائے گا۔
شیعوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ صدوق، نام بھی ایسی ہے، تھوڑا سا بدل دو تو صدوق کا صندوق ہو جاتا ہے، ان کا نام ہے شیخ صدوق۔ ابھی ان کی ایک اور کتاب کا ذکر آئے گا، اس کی کتاب ہے عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 2 ہے، تاریخ پر ہے۔ شیخ صدوق لکھتا ہے، شیعہ مورخ، کہ امام جعفر نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے پھر اپنے چچا کو پہلے مخاطب کیا، حضرت زید کو، اور کہا کہ چچا اگر آپ وہی بننا چاہتے ہیں کہ جس کا جسم کوفہ کے بلند مقام پر لٹکایا جائے اور اسے قتل کیا جائے تو پھر اس کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ اگر آپ وہی بننا چاہتے ہیں کہ جس کو کوفہ میں قتل کیا جائے، جس کا سر لٹکایا جائے، جس کو شہید کیا جائے، اگر یہی بننا چاہتے ہیں تو پھر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے امام جعفر نے کہا کہ اے لوگوں، اب جب میرے چچا اٹھی کھڑے ہوئے، انہوں نے قیام کر ہی لیا ہے ظالم حکومت کے خلاف، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے چچا کا ساتھ دو، اور بخدا جو میرے چچا کا ساتھ نہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت، جو میرے چچا کی آواز پہ لبیک نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت۔ بہرحال امام جعفر نے یہ قوم سے خطاب کیا اور پھر آپ مدینے لوٹ آئے۔ تو یہ جو کوفہ کے جو لوگ تھے جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے تھے، یہ شیخین کی گستاخیاں کرتے تھے معاذ اللہ، کیونکہ یہ ابن سبا کے پروردہ تھے، عبداللہ ابن سبا کے، اور اس نے جو عقائد ان میں راسخ کر دیے تھے، تو اس بنیاد پر معاذ اللہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ جھوٹے قصے مشہور کر رکھے تھے کہ بھائی ابو بکر نے باغ فدق کھا گئے، اس کے بعد حضرت عمر نے فاطمہ کو قتل کر دیا، اور اس طرح کے بہت سارے قصے اہل کوفہ میں مشہور تھے جو آج ان کے ہاں تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو فرضی قصے تھے وہ آج تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور ادھر حضرت زید کا معاملہ یہ تھا کہ یہ شیخین کے یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بڑے مداح خواہ تھے، اور ان کی تعریف برملا کیا کرتے تھے، آپ اصحاب رسول کی بڑی تعریف برملا کیا کرتے تھے۔ تو اس بنیاد پر نتیجہ یہ ہوا کہ جو شیعہ حضرات تھے کوفہ کے، اہل تشیع تھے، یہ چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے تعریف کرتے ابو بکر کے، جبکہ آپ کی دادی کا انہوں نے باغ فدق کھا گئے تھے۔ کہا کہ یہ تم نے فرضی قصے بنا رکھے ہیں، باخدا نہ ابو بکر نے وہ حصہ کھایا اور نہ اس کے بعد عمر نے اس کی فدق پر قبضہ کیا، وہ تو آج بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے رسول اللہ کے دور میں استعمال ہوتا تھا۔ آپ دفاع کرتے تھے۔ تو اب وہ کوفہ میں جو بڑے بڑے عہدے پر تھے یا امیر و کبیر تھے، جو روسائے کوفہ تھے، اب ان میں آپس میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ بھائی ہم نے زید کے ہاتھ پہ بیعت تو کر لی ہے، مگر زید ہمارے عقیدے سے مطابقت نہیں رکھتے صاحب، زید کے تو عقیدے الگ ہی ہے، زید لگتا ہی نہیں کہ اہل بیت کا کوئی فرد ہے، یہ تو شیخین کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے باقاعدہ، پھر میں ابھی آگے حوالے دیتا ہوں، تاریخ میں یہاں تک باقاعدہ لکھا ہے کہ اسی دوران ایک بڑا وفد حضرت زید کی خدمت میں پہنچتا ہے، روسائے عرب، روسائے کوفہ اس میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا زید ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت تو کر لی ہے، آپ کو اپنا امام تسلیم کر لیا ہے، آپ کے لیے مرنے کٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ آپ شیخین کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک شیخین تو معاذ اللہ نعوذ باللہ منافق سے کسی طرح کم نہیں ہے، تو آپ کس بنیاد پہ تعریف کرتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی دادی حضرت فاطمہ کا انہوں نے حق باغ فدق جو تھا وہ کھا گیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا؟ اس کے جواب میں حضرت زید نے جو جملے کہے، ابن الحدی یہ متزلی فرقے کا بہت بڑا علامہ گزرا ہے، نہج البلاغہ جو شیعوں کے ہاں قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب مانی جاتی ہے، اور معاذ اللہ وہ علی کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ علی کی ہے، کہ علی کے خطبات ہے، اس کی شرح ابن حدید نے کئی جلدوں میں لکھی ہے۔ چنانچہ ابن الحدید المتوفا 656 ہجری 656 ہجری میں اس کی موت ہوئی ہے، شرح نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 82 پہ اس نے یہ خود واقعہ نقل کیا ہے۔ شیعہ حضرات ابن الحدید کو اتنا مانتے کہ ان کے نزدیک بڑا معتمد و مستند عالم ہے یہ۔ ابن حدل کہتا ہے کہ جب اس وفد نے کہا کہ انہوں نے تو فدق کھا گیا تھا ابو بکر نے، اور آپ ان کی مدح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو حضرت زید نے کہا قال زید واللہ لو رجع الامر فیہا الیہ لقضیت بقضاء ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، تم ابو بکر کے صدیق میں تہمت لگاتے ہو ابو بکر صدیق کے بارے میں، خدا کی قسم جو فیصلہ ابو بکر نے کیا وہی مقدمہ میرے پاس لایا جائے تو میں بھی وہی فیصلہ کروں گا جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا، میرے اور ابو بکر کے فیصلے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب یہ جملے کہے، اور اس کو ہمارے اہل سنت میں نے ابھی جو عبارت پڑھی ہے ابن الحدید کے الفاظ ہے، اور یہی روایت ہمارے اہل سنت میں محب الدین طبری نے بھی اس کو نقل کیا، الریاضی النظیرہ ان کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ 68 پر، اور ابن حجر المکی نے الصواعق المحرقہ صفحہ 166 پر بھی لکھا ہے۔
تو اب یہ ہوا کہ ان میں کچھ لوگ آپس میں حضرت زید سے ناراض ہو گئے اور حضرت زید کے تعلق سے ان میں بدگمانیاں پیدا ہو گئی۔ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا یوسف ابن عمرو تھا، ہشام کا گورنر، اس کو جب یہ اطلاع ملنے لگی کہ صاحب منظم طور پر ایک سازش ہو رہی ہے اور 50,000 لوگ حضرت زید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، ان کو اپنا امیر منتخب کر چکے ہیں، ان قریب ایسا نہ ہو کہ خروج کرے، تو یہ خبریں اس نے ہشام تک پہنچائی۔ تو ہشام کی طرف سے اس کو حکم آیا کہ اس سے پہلے کہ یہ شام کی طرف آئے اور ہم سے یہ نبر ازما ہو یا ہم سے جنگ کرے، تو ان کا کام کوفہ میں ہی تمام کر دے۔ اور شام سے اس نے ایک بڑی فوج روانہ کی اور اس کے بعد یوسف ابن عمرو جو ہے یہ فوج کے ساتھ باقاعدہ حضرت زید کے خلاف خروج کے لیے نکل پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید کو بھی اپنے ساتھیوں کو کہنا پڑا کہ اب جنگ سر پر آ گئی ہے، ہم بھی لڑنے کے لیے آمادہ ہیں۔ 60,000 لوگ میدان جنگ میں کوفہ کے جمع ہو گئے، 60,000 لوگ حضرت زید کے ساتھ تھے، اور اس طرف بھی ایک لمبی تعداد، بڑی تعداد تھی یوسف ابن عمرو جو تھا کوفہ کا گورنر، اس کے ساتھ۔ بس اب جنگ شروع ہونے والی ہے، آج رات ہے، کل صبح جنگ شروع ہونے والی ہے۔ حضرت زید تو سمجھ رہے کہ 60,000 یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، بس کل جنگ ہوگی، یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ بہت کافی ہے، میں تو صاحب ان کا قلعہ کما کر دوں گا، ختم کر دوں گا ان کو۔ لیکن صبح رات ہی میں یہ پھر ایک اجلاس منتخب کرتے ہیں اہل کوفہ اور کہتے ہیں کہ اے زید کچھ باتوں پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ پہلے ان باتوں پہ گفتگو ہو جائے۔ انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے، اب صبح کا انتظار کرو، صبح اب جنگ ہونے والی ہے، اب باتوں کا وقت آ رہا، اب تو جنگ کا موقع ہے۔ کہا نہیں، جب تک یہ بات مکمل نہ ہو ہم جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ تو حضرت زید کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ شیخین کی بڑی تعریف کرتے ہو اور شیخین کے مدح خواہ ہو، جبکہ ہم شیخین کو تو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، تو ہم واضح طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ شیخین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایسے شخص کی قیادت میں جنگ نہیں لڑنا چاہتے کہ جسے ہم مسلمانی نہ سمجھتے ہو وہ اس کو اپنا بزرگ و پیشوا سمجھتا ہو، تو یہ جنگ باطل پر ہوں گی، ہمارے نزدیک یہ جنگ حق پر نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار کریں۔ تو حضرت زید چونکہ بے باک تھے، بولنے میں بالکل جھجکتے نہیں تھے، وقت اور اس کا لحاظ ان کو نہیں، بالکل جو حق ہے وہ حق ڈنکی کی چوٹ پہ بولتے تھے، ان کی فطرت ہی ایسی تھی حضرت زید کی، جوشیلے تھے بالکل۔ آپ نے کہا کہ بدبخت تو اس وقت یہ معاملے چھیڑ رکھا ہے تم نے کہ جب دشمن ہمارے سر پر ہے، صبح ہونے میں کچھ دیر باقی ہے، بہرحال باخدا اگر تم میرا ساتھ نہ بھی دو تو میں حق کا اظہار کروں گا۔ اور آپ نے پھر کہا کہ سنو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اور آپ نے وہ حدیث سنی جس کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں نے یہ اپنے والد زین العابدین سے سنا، اور امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد امام حسین سے سنا، امام حسین کہتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا، اور مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تیرے چاہنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے، جو دنیا میں تیرے چاہنے اور تجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے، مگر اے علی یاد رکھو کہ ایک ایسی قوم آئیں گی جو تجھ سے بڑھ چڑھ کر محبت کا اظہار کریں گی، بڑھ چڑھ کے محبت کے دعوے کریں گی، ان کی زبانوں پر اسلام ہوگا لیکن باطن میں وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوں گے، اور فرمایا کہ علی وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اگر تو اس قوم کو پائے تو اس کو قتل کر دینا۔ کہا کہ خدا کی قسم یہ حدیث مجھے اپنے جد سے جو پہنچی ہے وہ قوم تم ہی معلوم ہوتے، وہ قوم تم ہی ہو کہ جو اسلام سے نکل چکے اور ایسے نکلے ہو کہ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ خدا کی قسم تم شیخین پہ لعن طعن کرتے ہو، جبکہ شیخین کی اتباع تو علی نے بھی کی، شیخین کی مجھ سے محبت تو علی نے اور اہل بیت نے بھی کی، اہل بیت کا تو یہ مذہب ہے کہ وہ شیخین سے کو محبوب رکھتے ہیں، جاؤ میں تم سے بیزار ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے دشمن ہو۔ یہ بے باکی کے ساتھ بالکل آپ نے صاحب گوئی کے ساتھ یہ بیان کر دیا۔ جب ان بدبختوں نے یہ حدیث سنی تو ان کے پاس یہ تو تھا نہیں کہ معاذ اللہ حضرت زید کو جھٹلاتے کہ تم جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہو، ان کو پتا تھا اہل بیت کے فرد ہے، زین العابدین کے شہزادے، جھوٹ بولتے نہیں ہیں یہ لوگ، لیکن بجائے اس کے کہ اس حدیث کی تصدیق کرتے، اس کو تسلیم کرتے، یہ بکھرنا شروع ہوئے، اور جب صبح ہوئی تو یہ لوگ میدان چھوڑ کر جانا شروع ہوئے،
اور یہ 50,000 کی تعداد حضرت زید کو چھوڑ کر بھاگنے لگی، اور جب یہ بھاگنے لگے تو آپ نے آواز دی، کہا کہ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا زید ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت آپ نے جملہ فرمایا رفدون الیوم رفدون الیوم رفدون الیوم، یہ آپ بار بار پکارتے تھے، کہا کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے آج ہمیں چھوڑ دیا، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ رفدونا سے ہی وہ بنا ہے، یہ اس کا مادہ ہے، اسی سے بنا رافدی، چھوڑ کر بھاگنے والی۔ یہ اس قوم کو رافدی نام دینے والی پہلی ذات حضرت زید کی ہے، یہاں تک کہ اس قدر چھوڑ کے گئے کہ 60,000 آپ کے جھنڈے تلے آئے تھے، جب چھوڑ کر بھاگے تو صرف 200 لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، 200 جانثار تھے آپ کے ساتھ۔ اور یہ جو میں نے سارے واقعات بیان کیے، اس کو محب الدین طبری نے لکھا ہے، الریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 68۔ امام ابن عساکر لائے ہیں تاریخ دمشق جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 464۔ امام مزی لائے ہیں اس کو تہذیب الکمال جلد 10 صفحہ 97، اور پھر دیگر لوگوں کی بھی کتابوں میں ہے۔ جب 200 لوگ رہ گئے تو حضرت امام زید جو تھے وہ جانباز تھے، بہادر تھے۔ میں نے کہا نا کہ ایک جوشیل انداز تھا ان کا، انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی نہیں کی۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر تم 200 بھی وعدہ کرتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو میں دشمن کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے جانثار ہیں۔ محض 200 لوگوں کے ساتھ آپ نے جنگ شروع کر دی، اور پورا دن یہ 200 لوگوں کے ساتھ ہی جنگ میں مبتلا رہے، اور بڑی جوش کے ساتھ اور گرم جوشی سے جنگ ہوتی رہی۔ حالانکہ یوسف ابن عمرو کے ساتھ ہزاروں کی فوج تھی، لیکن یہ 200 لوگ اس ہزاروں کی فوج پر جو ہے مطلب غالب تھے۔ ایک دن پوری جنگ ہوتے رہی، حالانکہ حضرت زید کے کچھ لوگ پھر اس میں شہید ہوئے۔ دوسرے دن بھی پھر جنگ چلتے رہی، پھر کچھ لوگ شہید ہوئے، اور تعداد حضرت زید کی گھٹنے لگی۔ ظاہر ہے کہ 200 لوگ ہزاروں کی فوج سے کب تک لڑتے، مگر پھر بھی یہ اس انداز میں لڑ رہے تھے کہ میدان چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن کسی صورت میں ہم میدان کے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور اسی درمیان میں جب جنگ چل رہی تھی، تیسرا دن تھا کہ کسی ظالم نے ایک تیر چھوڑا، سنسناتا تیر آیا اور حضرت زید کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ گھوڑے سے آپ زمین پہ جب حضرت امام زید تشریف لائے، ساتھی لپکے، اور جب آپ کا تیر نکالا تو تیر نکالنا دشوار ہو گیا، کیونکہ تیر کھوپڑی میں داخل ہو گیا تھا، ہڈی میں داخل ہو گیا تھا، اور وہ اگر تیر نہ نکالا جائے تو بھی اندیشہ تھا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، خون مسلسل اس سے تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ تو یہ امید تھی کہ اگر تیر نکل جائے اور آپ کی اس میں جان نہ جائے تو پھر علاج کی کوئی تدبیر کی جائے۔ زور لگا کے جب تیر کھینچا گیا تو ایک درد اتنا تیز ہوا کہ آپ برداشت نہیں کر سکے، اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ جب حضرت زید شہید ہو گئے تو چند ہی لوگ ان کے ساتھی بچے تھے، تو بہرحال انہوں نے جھنڈا بلند کر دیا کہ جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، ہمارا سالار ہی انتقال کر گیا۔ تو سفید جھنڈا جو صلح کا ہوتا ہے انہوں نے لہرا دیا، اور جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ بہرحال انہوں نے اور کچھ خدام اور کچھ ساتھیوں نے، ان کو اندیشہ تھا کہ حضرت زید کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی، ان کے جسم اطہر کو ایک پوشیدہ مقام پر وہاں سے گھوڑے پر سوار کر کے لے گئے، اور پوشیدہ مقام پہ قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ جو بچے کچھ ساتھی تھے وہ ادھر ادھر پھر فرار ہو گئے۔ یوسف ابن عمرو نے جنگ ختم ہونے کے بعد اعلان کیا کہ زید کی قبر کو تلاش کرو۔ قبر کی تلاش ہوتے رہی صاحب، اور بڑی تلاش و جستجو کے بعد کچھ کوفی دغا بازوں کے ذریعے اس کو خبر دی گئی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زید کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ وہ قبر کا نشان بتایا گیا، یوسف بن عمرو بدبخت گیا اور اس نے قبر کھدوائی اور وہاں سے آپ کے جسم اطہر کو نکالا، اور جسم اطہر کو نکال کے سر تن سے جدا کیا گیا، اور آپ کے جسم سے کپڑے پورے اتار دیے گئے، برہنا کر کے کوفہ کے بازار میں ایک بازار پہ لا کے ایک درخت سے سولی کے ذریعے آپ کے سر بریدہ، سر کٹے ہوئے جسم کو لٹکا دیا گیا، اور سر کو نیزے پہ لگ کے پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ یہ وہی پورے حالات تھے جو امام علی مقام امام حسین کے ساتھ گزر چکے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، یہاں جسم پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے، بلکہ جسم کو برہنہ کر کے نعوذ باللہ من ذالک سولی پر بھرے بازار میں لٹکا دیا گیا تھا۔ مگر چونکہ آپ اہل بیت کے فرد تھے، کرامت تو اس خاندان کی وراثت ہے، پروردگار عالم نے ان کی کرامت کو ظاہر کیا کہ ایک مکڑی ظاہری اور اس نے شرمگاہ پر جالا بنا دیا، شرمگاہ کا حصہ وہ جالے سے چھپ گیا۔
یہاں تک کہ روایتیں میں راوی لکھتے ہیں اور اس پر سبھی متفق ہے، حتیٰ کہ شیعوں نے بھی لکھا. میں شیعوں کی بہت ساری کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، جیسے کہ ابن شہر آشوب جو شیعوں کا بہت بڑا مورخ ہے، اس کی کتاب ہے، یہ شاید نام بھی نہیں سنے ہوں گے، یہ سب کتابیں ٹیبل پر ہے بھی اس وقت. ابن شہر آشوب تاریخ کا ان کا بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے، اس نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. اس کا نام ہے مناقب آل ابن ابی طالب، اس نے بھی لکھا ہے. اور بھی کئی لوگوں نے، یعقوب کیا نام ہے اس کا، یعقوب کلینی نے لکھا ہے، اور حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، اہل سنت کے بھی حوالے کہ جب جالا وہ مکڑی نے بن دیا اور وہ جالے سے آپ کی شرمگاہ ڈھک گئی، ظالموں کو گوارا نہیں ہوا، یوسف ابن عمرو نے حکم دیا کہ جالے کو توڑ کے نکالا جائے. راوی کہتے ہیں کہ آپ کی کرامت کا ظہور یہ ہوا کہ جب جالا ہٹایا گیا تو پھر مکڑی ظاہر ہوتی تھی، پھر دوبارہ جالا بن دیتی تھی، پھر جالا ہٹاتے تھے، پھر جب مکڑی ظاہر ہوتی ہے، غیب سے مکڑی ظاہر ہوتی تھی، اور سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ یہ مکڑی آتی کہاں سے ہے. یہ جالا ہٹاتے اور چاروں طرف دیکھتے کہ اگر وہ مکڑی دکھ جائے تو ہم اس مکڑی کو مار دے، ختم کر دے، ہلاک کر دے. مگر یہ جالا ہٹا کے فارغ نہیں ہوتے، یہ اترتا نہیں، کوئی چڑھتا سیڑھی سے اور جالا ہٹاتا ان کی شرمگاہ سے کہ شرمگاہ ظاہر ہو، لوگوں کو دکھے، عبرت ہو معاذ اللہ. پھر مکڑی غیب سے ظاہر ہوتی ہے اور جالا بن دیتی. جب کئی بار یہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تھک جائیں گے لیکن یہ مکڑی تھکنے نہیں والی، لہٰذا ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے. اور دوسری کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ یوسف ابن عمرو نے کہا کہ ان کے جسم کا جو رخ ہے، چہرے کا رخ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا جائے، قبلے کی طرف پیٹ کر دی جائے. جب ان کے جسم کو پھیرا جاتا تو خود بخود جسم قبلے کی طرف ہو جاتا تھا. اس عالم میں بہرحال آپ کا جسم اطہر سولی پہ لٹکا رہا، اور سر کو ہشام ابن ملک کے پاس دمشق کی طرف اس نے روانہ کر دیا. 4 سال آپ کا جسم سولی پہ لٹکا رہا، 4 سال، 1-2 دن نہیں. کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی اہل کوفہ میں سے کہ کوئی جاتا اور آپ کے جسم اطہر کو سولی سے اتارتا اور اس کی تدفین کرتا. اور آپ کی کرامت کا یہ ظہور کہ شرمگاہ پر مسلسل جالا بنا رہا، شرمگاہ کے علاوہ جسم کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے تھے، شرمگاہ آپ کی ڈھکی ہوئی تھی. چہرہ مبارک، چہرہ تو تھا نہیں کیونکہ سر کاٹ دیا گیا تھا، اور رخ مبارک قبلے کی طرف تھا. اور 4 سال میں نہ آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھتی تھی، نہ جسم سڑا، نہ گلا، نہ اس میں کوئی تعفن اور بدبو پیدا ہو. 4 سال تک جسم ویسی سلامت رہا. یہاں تک کہ ہشام بدبخت، ہشام ابن عبد الملک 4 سال کے بعد جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کا چھوٹا بھائی ولید ابن عبد الملک یہ بدبخت پہ تخت پر بیٹھا، تو اس نے پھر حکم دیا کہ زید کے جسم کو اتار دیا جائے. اور زید کے جسم کو پھر سولی سے اتارا گیا. حضرت زید، اسی بنیاد پر ان کا پورا نام جو ہے زید شہید کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ شہید ہوئے، اس لیے نام کا جز بن گیا زید شہید. 4 سال کے بعد جسم اتارا گیا، مگر یہ نہیں کہ 4 سال کے بعد اتار کے تدفین کی گئی ہے. ولید کا دوسرا حکم آیا کہ جسم کو جلا دیا جائے. آپ کے جسم اطہر کو جلا دیا گیا، اور مسلسل کئی دن تک وہ جسم آگ میں جلتا رہا، جب یہاں تک کہ جب راکھ میں تبدیل ہوا تو اس راکھ کو دریائے فرات میں لا کے انہوں نے دریا میں ڈال دیا. اور یہاں پھر ایک تیسری کرامت ظاہر ہوئی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب راکھ کو دریائے فرات میں ڈالا گیا تو بس اس راکھ سے ایک بھور کی طرح شکل میں، ایک مطلب بھور کی شکل میں ایک چیز نمودار ہوئی، اور ایک اتنا نور تھا کہ لوگوں کی آنکھیں چنی آ گئی. یہ قدرتی طور پر یہ منظر اس لیے دکھائے گئے تھے تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ زید کی شہادت حق پر ہوئی ہے، باطل پر نہیں ہوئی. بہرحال یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہوا، اور وہی ہوا جو حضرت امام باقر نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوں کہ سر تن سے جدا کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، سر کو کوفہ میں پھرایا جائے گا اور اس شخص کو سولی دی جائے گی. امام باقر کی پیشن گوئی. اور یہی انہی سے پھر جو حضرت زید سے نسل چلی. بہت کم عمر تھی جس وقت آپ کی شہادت واقع ہوئی، اس وقت آپ کی عمر غالباً 42 سال کی عمر تھی. اس وقت 42 سال کے آپ نوجوان تھے، زیادہ عمر نہیں تھی. انہی سے پھر جو نسلیں چلی حضرت زید سے، یہی زیدی سید کہلاتے ہیں. اور وہی زیدی سید ہے جو ان کی شاخ ماہرہ مطہرہ میں آئی ہے. ماہرہ کے جو سادات ہیں زیدی سید ہے ہمارے، اور اسی سلسلے میں اعلیٰ حضرت مرید ہے.